بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. مزار قائد پر جو بے حرمتی کی گئی اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. ساری قوم کو یاد ہے کہ کیپٹن صفدر اور ان کی پارٹی کے لوگوں نے وہاں نعرے بازی کی اور بدتمیزی کی، جس کی وجہ سے کراچی کے عوام کا غصہ جو تھا وہ بہت عروج پر چڑھا ہوا تھا. اور سندھ پولیس اس پر کسی طور پر بھی کوئی ایکشن جب نہیں لیا گیا تو پھر رینجر اور انفورسمنٹ ایجنسیوں کے کچھ افسران نے اس پر انٹرونشن کی اور پھر آئی جی سندھ جو تھے ان کے متعلق کہا گیا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا. اس پر ایک انکوائری جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے تشکیل دی، جس کے مطابق ان افسران کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا اور آئندہ کارروائی کے لیے جی ایچ کیو میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ آج کا ہمارا اہم سوال رہے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً 58 سندھ کے جو آئی جی انکلوڈ ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جی افسروں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو سویلائز دنیا میں تو اسے بغاوت ہی کہتے ہیں. ان کے خلاف کب ایکشن ہوتا ہے، کیا ایکشن ہوتا ہے، سندھ گورنمنٹ ان کے خلاف کیا پروسیڈ پر روک کرتی ہے اور پروسیکیوٹ کرتی ہے، اس پہ بات کریں گے. اور دوسرا، جی بی کے الیکشن اس وقت تھوڑے ہی دن رہ رہے ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین وہاں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. بلکہ میں تو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ تابڑ توڑ حملوں سے بھی بات ذاتیات تک اور بہت گھٹیا وہاں لینگویج استعمال کی جا رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اور تیسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ حکومت پاکستان نے گندم کی جو امدادی قیمت ہے وہ 1650 روپیہ مقرر کی ہے، جو کسی طور پر بھی زمینداروں کے مفاد میں نہیں ہے. بجلی اور فرٹیلائزر کے ریٹ اس حد تک بڑھ چکے ہیں اور سندھ گورنمنٹ اس سے پہلے 2040 کلو گرام پر قیمت مقرر کر چکی ہے. تو میرے ساتھ جیسا مہمان آگا باقر صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہیں، عبداللہ ملک صاحب ہیں. وہ کراچی سے محمد علی نذیر صاحب کو لیں گے جو اسی حلقے سے ایم پی اے پی ٹی آئی کے ہیں جہاں مزار قائد ہے. اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گے. تو اگر باقر صاحب آج آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں کہ کراچی میں جو واقعہ ہوا اس کی آپ نے دیکھے وائبریشن سارے پاکستان میں سنی گئی. جو بھی قائد سے محبت کرتا ہے اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سیاسی اکھاڑا بنا دیا گیا اور وہاں نعرے بازی کی گئی اور اس کے اندر جا کے جو واقعات ہوئے وہاں ایک باقاعدہ طور پر ایک قانون بن چکا ہے کہ کوئی آدمی ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا. یہ ایک عقیدت ہے اپنے قائد کے ساتھ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ ٹی وی پر خبر آئی تو کراچی کے لوگوں نے اس پر بہت شدید ری ایکشن کیا اور سندھ پولیس کے تمام ٹیلی فون بند تھے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اور کچھ سول سوسائٹی کے لوگوں نے تھانے جا کے پوری کوشش کی کہ ایف آئی آر درج کی جا سکے. جب وہ نہیں ہوئی تو پھر رات کو جو واقعہ ہوا 1819 کی رات کو، اس کے متعلق پھر سندھ حکومت کی طرف سے جو ری ایکشن آیا، پھر پولیس کی طرف سے جو ری ایکشن آیا، انہوں نے تقریباً 58 جو پولیس سینئر آفیسر تھے انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا. اس کو ہم بغاوت ہی کہہ سکتے ہیں. موسیٰ خر کے زمانے سے لے کے یہ واقعہ تک کہیں ایسی جو ضروری سروسز ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بہرحال قابل تردید ہے، قابل تنقید ہے بنیادی طور پہ کہ آپ یہ بات کہیں کہ کوئی شخص، کوئی بھی شاعر ہوں، ٹومبس ہوں، ان کی بے حرمتی کرے. اور خاص طور پہ جو فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے، باقاعدہ اس کے اوپر ایک لیجسلیشن موجود ہے، ایک قانون موجود ہے. یہ اپنی جگہ پہ بات مسلم ہے. لیکن ایک چیز یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنی موومنٹس ہیں، یہ دن بہ دن پاکستان میں، اور ابھی آپ امریکن الیکشنز میں بھی دیکھیں، انٹرنیشنل جو ہے اس میں سینیریو میں بھی دیکھیں، تو پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایک نیا فنومنن جو ہے تشدد کا جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے. پہلے ایک میچور پالیٹکس ہوتے تھے، بہت سارے لوگ جو ہیں ہم سب جانتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کسی بھی ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل پارٹی، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے کئی اوقات ہم نے جماعت اسلامی حتیٰ کہ دیکھا، اور بہت ساری آپ نے دیکھی کہ کراچی میں ہی ایم کیو ایم جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری ایسی جو اس کی پولیٹیکل موومنٹس اس طرح کی ہوا کرتی تھیں. اینڈ پی ٹی آئی از نو ایکسیپشن ان دس ریگارڈ. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ ایک فینومنن جو ہے وہ صرف ایک پارٹی میں نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنے آپ کو بعض اوقات گاڑیوں کے آگے لیٹنا جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں
اس کے اوپر بہرحال کوئی ایک لیجسلیشن، کوئی کوڈ، کوئی ایتھکس جو ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو کرنے چاہیے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے وہاں باقاعدہ ایکٹ موجود ہے، پریزیڈنشل ایکٹ ہے. جی بالکل وہ موجود ہے. اچھا، اب دوسری بات جو آپ نے جو فرمائی ہے کہ وہ اس حوالے سے کہ آپ کا جو ایکشن ہے جو لیا جانا چاہیے تھا، ڈسپلنری ایکشن جو ہے، اب یہ ایک اور پاکستان کی جو گورننس ہے اگر اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پولیس کا جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، ڈسپلن فورس ہے، کچھ لوگ تو خیر اس کو ڈسپلن فورس نہیں مانتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پولیس کی طرف سے، جیسے آپ نے مصطفیٰ کھر کے دور کی بات کی، یہ دو چیزوں کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سٹنگ آئی جی کو یا کسی آفیسر کو اس کے لافل ایکٹ جو ہے اس سے روکتے ہیں، یا کسی جو اس کو لافلی کرنا چاہیے یا لافلی نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کسی ان لافل کام کے لیے کہ وہ کرے، اور لافل کام نہ کرنے کے لیے جو اس کو روکتے ہیں، تو الٹیمیٹلی دیٹس این ادر کرائم. دیٹس وائی، اور اسی لیے ہم سب لوگ اس کی ستائش بھی کریں گے، اپریشیٹ بھی کریں گے کہ انکوائری جو ہے وہ بڑے سیریس اور بڑے سنجیدہ کارنر جو ہے وہاں اس کی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیکیٹو اس بات کا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی. اب اگر کسی کو گورننس نے کسی طرح شارٹ سرکٹ کرنے کی کوشش کی، انٹروین کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو نیسیسری ایکشن تھا وہ لیا گیا اور لیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑی بات. ہاں، جو پولیس افسر ہیں، جو سول سرونٹ ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ایکٹ کے تحت ڈیل ہوتے ہیں، اس کا مس کنڈکٹ ہو قابل دست اندازی پولیس آپ تو سینئر ایڈوکیٹ ہیں، کہیں بھی کوئی کرائم ہو تو پولیس تو ظاہر ہے انتظار کرتی نہیں. اگر مثلا کوئی آدمی اپلیکنٹ نہیں بھی آتا تو دے ہیو دا، یعنی بالکل. آپ 154 جو سیکشن 154 آف دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ہے، جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 154 کے اندر 157 سب سیکشن 2 بھی ہے. ایس ایچ او از بانڈ، اگر اس کے نالج میں خود آ جائے آن ہز اون موشن، یا اس کو کوئی اپلیکیشن ہو، یا اس کے نالج میں لے آئی جائے بات جو ہے، تو الٹیمیٹلی وہ ہی از بانڈ ٹو رجسٹر این ایف آئی آر اف دی کوگنیزبل اوفینس از میڈ آؤٹ. ایک چیز 19. دوسری بات یہ ہے، لیکن وہ اس کو ڈیفر بھی کر سکتا ہے انڈر سیکشن 157 سب سیکشن 2 کہ اگر وہ سمجھے کہ اس میں حالات جو ہیں، پہلے ایف آئی آر درج کریں نا، بعد میں کر دیں. جی ماسٹر صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ آج ایک اہم ترین واقعہ ہوا ہے. آپ یعنی ایک ایئر فورس کے ٹاپ براس یعنی آپ نے اس کو کیا ہے ڈسپلن فورسز میں، تو انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، یعنی ظاہر ہے انڈیویجول کی جو کاروائی. لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں سول حکومتیں ایسے مسئلوں کے اوپر ایکشن بر وقت نہیں لیتی، اور رینجر اور وہاں جو اس قسم کی ایجنسیاں کام کرتی، پاکستان میں 90% جو وہاں دہشت گردی تھی وہ اس کو ختم کرنے میں جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر چکے، تو اس ٹائم پر انہیں یہ تو حق پہنچتا تھا یا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ زیادہ غصے میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بابا قوم کی مزار کی بے حرمتی پر بھی پولیس ٹرسٹ سے بس نہیں ہوتی، تو پھر ذاتی جذبات بھی تو اس پر آ سکتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورننس جو ہے بذات خود کسی بھی لیول پہ یہ دو چیزوں میں آ جاتی ہے، ایکٹس آف کمیشن یا ایکٹس آف اومیشن. یا آپ کچھ کریں جو ضرورت ہے، اور بعض جگہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ نہ کریں کیونکہ آپ کا حق نہیں بنتا. یہاں دونوں چیزیں نہیں ہوئی. جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے کیا. اب اس کو آگے آ جائے. اب پاکستان میں ابھی آپ نے امریکہ کی بھی مثال دی تھی، تو یہ دنیا میں اگر گلوبل بات کریں، اور میں خالی 30 سیکنڈ اس بات پہ پھر اصل موضوع پہ آتے ہیں، ہر چیز کی شیلف لائف ہوتی ہے. بادشاہت کی شیلف لائف تھی، ڈکٹیٹرشپ کی شیلف لائف تھی. یہ جو جمہوریت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بھی شیلف لائف ہے. بات یہ ہے کہ 1 مین 1 ووٹ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے. اٹ از ناٹ 1 مین 1 ووٹ، اٹ از 1 مین اینڈ 1 قیمہ پراٹھا، دیٹ از 1 ووٹ. جہاں وہ نہیں ہے وہ ووٹ نہیں ہے. تو بنیادی پارٹیشن جو ہے ہماری جمہوریت کا وہاں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتی ہے اخلاقیات، موریلٹی. اگر آپ نے جمہوریت میں اخلاقیات کو ایک طرف ہٹا دیا تو اس میں اور
डिक्टेटरशिप में या प्रेसिडेंटशिप में, नज़ाम में ना प्रेसिडेंटशिप बिल्कुल ठीक है, फैशिज्म में डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क है। हैविंग सेड दैट, अब बात आ जाती है कि हमने एक पुलिस जैसी डिसिप्लिन फोर्स को ये करना चाहिए था, ये तो सवाल ही करने का ही नहीं है। यानी सवाल ये है कि अब जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, नोइंगली नहीं की, उनको क्या हक है वर्दी में रहने का। दूसरी बात, जिस दिन ये चीफ ने ऑर्डर किया था कि ये इसमें इंक्वायरी होगी, उसी दिन चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने कहा था, 4 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी कि ये विद इन अ वीक इसकी इंक्वायरी करके बताएं। क्या ड्राफ्ट टाइप हो रहा है, वो फाइनल हो गया। इज दैट द आंसर, एक्सेप्टेबल आंसर? टाइम तो गुजर चुका है। हैविंग सेड दैट, 2 इंक्वायरीज आ रही हैं अब इंडिपेंडेंट सपोजिटली। इसमें बात इखलाकियात की भी होगी, इसके अंदर बात फैक्ट्स की भी होगी, और आप देखेंगे कि जिसको अभी बहुत तहसीन दी जा रही है। ड्यूटी बाउंड्रीज में कौन सी बात है, इखलाकियत तो एक तरफ होती है, जो ड्यूटी करनी है उसी इलाके में जो थाना है उसी इलाके में वाक़यात हो रहे हैं, वो इसका मतलब ये मूवमेंट जारी है, वो ऐसा जो मौजूद है, ऐसा जो थाने में बैठा है वो FIR उसको वो दर्ज नहीं कर रहा और उसका प्रेशर बढ़ रहा है और लोग सिविल सोसाइटी बाहर बैठी हुई है, ये क्या बात? मेरी खुदा है दुआ है कि अल्लाह आपको पुलिस में डाले और आप इसको ठीक करें। आज की अगर आप खबर पढ़ें, देखिए किसी भी थाने में आप लीगल माइंड है, कोई 20-22 किताबें होती हैं जो हर रोज़ लिखी जाती हैं। 10-10, 15-15 साल हो गए थानों में 4-5 से ज़्यादा किताबें लिखी ही नहीं गई। इज दिस द वे ऑफ रनिंग गवर्नेंस? आप बताने की बात कर रजिस्टर किताब, तो आप उसको अलकायदा भी कह सकते हैं, वो भी रजिस्ट्री था जिसके ऊपर अलकायदा बनी है। नेम इज नॉट, आप रोज इज अ रोज इज अ रोज। जिस पुलिस फोर्स में ये सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की ये बात है, आप अभी चले जाइए, मैं साथ 3 थानों में जाते हैं, चांसेस ज़्यादा तीनों में तीनों अवेलेबल नहीं होंगे। बट कमिंग बैक टू द इशू, एक तो आपको रिपोर्ट आ गई, उन्हें कहा था जी हम हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट निकालेंगे कर और एक्शन भी बता देंगे। जो दूसरी रिपोर्ट थी और उससे पहले अनाउंस हुई थी, उसकी इंक्वायरी कहाँ है? देखिए, आपने एप्पल्स विद एप्पल्स, ऑरेंज और ऑरेंज देखनी है। हमारे यहाँ जो जमहूरी निज़ाम है, जिस तरीके से हम अपनी जमहूरियत को चला रहे हैं, जब कोई बंदा इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में या पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी अथॉरिटी में आते हैं, तो कानून उनके घर की लौंडी बन जाता है। अब एक साहब है, अगर ये कौन सा कानून है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके टेलीफोन बंद है, आपके ऑफिस बंद है, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको हक पहुंचता है कि आप तनख्वाह लें, आपको हक पहुंचता है कि आप बैजेस पहने, आपको हक पहुंचता है वो वर्दी पहने। अगर आप, ये तो ऐसे ही है। आपका मतलब ये है कि जो पुलिस अफसरान ने ये एक्ट किया है और एकदम सारे सूबे में, तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं विद द कनाइम साहब की, इसीलिए तो वापस दूसरे ही दिन तमाम लोगों ने छुट्टी पर जाने से वापसी दरखास्त ले ली। जो इबारत भी एक ही थी जो लिखा, एक वर्का तो ठीक है, अल्फाज भी वही थे। तो अगर ये बगावत नहीं है तो और क्या है? देखिए वो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, इफ इट लुक्स लाइक डक, इट क्वॉक्स लाइक अ डक, इट वॉक्स लाइक अ डक, इट इज डक। भैया आप इसको और बगावत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये जज्बा। मुझे एक लाइन बाद में दीजिएगा, पहले अब्दुल्ला साहब बात कर लें जो बात बेसिकली की है। देखें, ये दीज आर 2 कॉन्टोर्स। आप एक बात, यह मैं जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात की है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, आपने देखा हो चकवाल का DC जो है उसके साथ बदतमीजी हुई, इस तरह से पाकपत्तन में जो है उसके साथ जो है बदतमीजी हुई। यानी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस लोग करने वाले हैं, वो ये बेसिकली उसका एक रिएक्शन भी तो हो सकता है ना। आप उसको अल्टीमेटली जाहिर है, अगर वो छुट्टी पे लेके गया तो बगावत शायद हम नहीं उसको कह सकते, दैट इज विद द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। एनफोर्समेंट एजेंसी, दे हैव नॉट द नो 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 नो, मैं एक सिर्फ मैं आपको बताऊं कि अगर तो प्रायर अप्रूवल के साथ है तो दैट्स नॉट बगावत। ये थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। अब्दुल्ला साहब, देखिए, ये एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से एक गलती का इस्तेमाल हुआ। आपने जो डिबेट आज रखी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखा जाता है ये वाकया लाहौर में हाँ, बकायदा हुआ। आपने देखा कि जब IG और CCPO की यहाँ लड़ाई हुई
تو کچھ لوگوں نے جا کے ایک محاذ بنا لیا، گروپ اور جتھا بن گیا. نہیں، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں بھی لا موجود ہیں کہ جو لازمی سروسز ہیں جو بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں، میونسپلٹی کے لوگ ہیں، پولیس ہے، یہ وہ سروسز ہیں جو لازمی سروسز ہیں اس میں آتی ہیں، اور اس پہ اسٹرائکس پہ جانا وہ غیر قانونی ہے اور ان کی نوکری جا سکتی ہے. بالکل ہمارے یہاں پریزیڈنٹ بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، باقی ممالک میں بھی ہیں. یہ اس وقت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی تھی جب ڈاکٹر نے اسٹرائک کی تھی پورے پنجاب میں. تو ابھی بھی وہ ریٹ پٹیشن جسٹس جواد علی صاحب کے ساتھ پڑھی ہے. جب وہ فائنل ہوگی تو ڈاکٹر میرے خیال شاید زندگی میں کوئی اس موضوع پر اسٹرائک نہ کر سکیں. ان کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسٹرائک کے پہلے آپ وارن کرتے ہیں، پھر آپ پین ڈاؤن کرتے ہیں، مطلب آپ کوشن دیتے ہیں، اینڈ پہ اس قسم کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، یا جیسے آپ نے کراچی کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ان کے خلاف تعدیبی کارروائی آج بھی ہو سکتی ہے. جن افراد نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں، یا ہمیں ایک صفحے کے اوپر وہ مطلب یہ کہ وہ پولیس کا وہ ایکٹ کسی بھی حوالے سے ہم اس کو جسٹیفائڈ قرار نہیں دے سکتے. گو اگر کوئی اس قسم کا ایکشن ہوا تھا اور وہ بھی اگر ان لافل تھا تو اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی کل وہ کویش ہو گئی کہ جو کمپلیننٹ تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خود ابسکانڈر تھا، وہ اشتہاری تھا مختلف مقدمات میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ویڈیو چلائی گئی تو وہاں وہ موجود ہی نہیں تھا. تو جب کمپلیننٹ موقع پر ہی موجود نہیں تھا، جو کچھ اس نے دیکھا یا سنا وہ زمرے میں نہیں آتا، لہذا وہ اپلیکیشن وہ جو ایلیگیشن تھے وڈرا ہو گئے. اب دیکھیے ایف آئی آر جو ہوئی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام اب غلط موقع پر کریں گے اس کی افادیت کھو دیں گے. جیسے آپ نے خود ہی اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس کا ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی ریسٹوریشن، اس کی حفاظت، اس کے باقی جو لوازمات ہیں اس میں باقاعدہ قانون موجود ہے اور اس کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہے. اگر یہی کام ایڈمنسٹریٹر کرتا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ویلڈ ایف آئی آر تھی اور قانون کی نظر میں اس کی ویلیڈیٹی بھی تھی اور وہ اس میں تعزیبی کارروائی بھی آ سکتا تھا اگر وہ کرواتا. تو اب دیکھیے اس کے پیچھے کی ہسٹری ہے. جن لوگوں نے وہاں جا کر لوگوں نے ذرا میں السلام علیکم لے لوں کہ ڈاکٹر صاحب چیمہ صاحب میں نے پاکستان مسلم یونین سے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. طرف مالک صاحب کی بات سن لیں پھر آپ کو سوال کرتے ہیں. جی دیکھیے اس کے پیچھے ایک موٹیو ہے. موٹیو یہ تھا کہ جو ووٹ کی تقدس کا نعرہ لگانا ہے، اگر وہی نعرہ اگر آپ کسی صحیح جگہ لگاتے تو اس کی وقت بھی ہوتی. لیکن قائد اعظم کے مزار پر اس قسم کی گفتگو کرنا اور وہاں پر ہلا گلا وہ کوئی مناسب نہیں تھا. ہمیں مزار کی رسپیکٹ اس کو کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ ملک مارز وجود میں آیا اور ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ اور پولیٹیکل ڈسکورس کے ضمن میں آیا تھا. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہماری ملٹری قیادت نے ہماری سول قیادت کی بات کو مانا، اچھے انداز میں مانا. بلاول صاحب سے انہوں نے بات بھی کی. آج آئی ایس پی آر کی جو ٹویٹ آیا اچھی بات ہے، انہوں نے وہ اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے کہ معاملہ اوور ہو گیا اس حد تک کہ جو سول قیادت کے درمیان وہ ختم ہوگی. اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جن لوگوں میں تھا ایک شبہ ہم نے ان کی پوسٹوں سے ہٹا دیا، اب ہم اپنے جو ضوابط ہیں اس کے تحت کارروائی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا میسج ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی. اور کیونکہ جب پی ڈی ایم کا جو اگلا اجلاس ہونے جا رہا تھا اس میں یہ ایجنڈے نمبر 1 اور 2 پہ رکھا گیا تھا یہ ایشو. تو میرا خیال ہے کہ اس کنفرنٹیشن سے بچنے کے لیے ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے بر وقت اور اچھا فیصلہ کیا. میرا خیال ہے اگر ہم اس قسم کے فہم و فراست کے ساتھ ملک کو چلائیں گے، اپوزیشن کو اس کو حق دیں گے تو اچھا لگے گا. موضوع یہ پہلا سوال ہم نے جو پینل کو رکھا اس وقت آغا باقر صاحب ہیں، ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہیں اور عبداللہ ملک صاحب ہیں. یہ آپ کو سن رہے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ جو کراچی مزار قائد پر جو بے حرمتی ہوئی تھی اس کا ڈراپ سین ہو گیا، اور جو آرمی چیف نے وعدہ کیا تھا کہ انکوائری ہم کریں گے اس کے تحت اس ٹائم کے جو یعنی آئی جی ابھی وہی آئی جی ہیں تو معاملہ ہوا تھا ان کی ریزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وہاں رینجر اور دوسری ایجنسی کے جو افسران تھے ان کو وہاں ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا اور آئندہ کارروائی جی ایچ کیو کرے گا. تو کیا کہیں گے اس مسئلے میں؟ کیونکہ مسلم لیگ قیادت کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلال بھٹو زرداری صاحب اور مولانا بخش چانڈی صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ بہت ہم مشکور ہیں اور ہمارا سال فرض بلند ہو گیا. کیا کہیں؟ دیکھیے عام فورسز میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے اور آپ کو یاد ہے جنرل آصف نواز کے دور میں ان کے دور میں جب وہ آرمی چیف تھے تو اس وقت ایک میجر سے سندھ میں ایک
ایک خاتون کے سرزد ہوئی، جرم سرزد ہوا تو اس کو بڑی ایک ایگزمپلری پنشمنٹ ملی. اب یہ ہے کہ اس میں یہ جو 2-3 چیزیں ہیں نا جن کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا اس انداز میں ذکر نہ ہوتا تو بہتر تھا. صرف سمپل یہ بات تھی کہ انہوں نے اپنے جو اتھارٹی سے تجاوز کیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور ان کو ہم نے ہٹا دیا اور ان کے بارے میں جی ایس ٹی او میں مزید اس کی کارروائی ہوگی. بس یہ کافی تھا. یہ جو چیزیں ہیں یہ فرمائیں کہ انہوں نے کہا جی عوام کے شدید رد عمل پہ، عوام کے شدید، کون سا عوام کا شدید رد عمل جس کے اوپر پھر یہ ہے کہ ہاں انہوں نے یہ اپنے طور پہ یہ اسیسمنٹ کی کہ پولیس کا رویہ جو ہے وہ بڑا وہ جو ہے خصوص روی کا شکار ہے. وہ کون ہے یہ فیصلہ کرنے والے؟ کیا وہ یہی ہے نا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسٹیٹ ابو اسٹیٹ؟ یہ دیکھیں ان کا کوئی کام نہیں ہے آئی ایس آئی کو، رینجرز کا، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جب کراچی میں یعنی 90% دہشت گردی ختم کی نہیں، سوال اسی میں سوال ہے نا ڈاکٹر صاحب، اسی میں سوال ہے. سلاد میں فوج ہوتی ہے، جب وہ دہشت پولیو میں گردی فوج ختم ہوتی ہے، کی یہ تو بھی پھر دیکھنا. وہ پھر لوگوں کے جذبات کو بھی تو مد نظر رکھیں گے. اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا بیچ میں نہ بولیں. وہ نہیں کوئی بات نہیں، درمیان میں آپ کو تھوڑا لائن آپ آرام سے میری بات سنیں، آپ نام اتفاق کریں، میں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں نہ بولیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ فلاں ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہ آئین میں جو کچھ درج ہے وہ اپنے ان تک محدود رکھیں اپنے آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ہے کہ بس ضرورت سے زیادہ جذباتی ہونا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گیا اور انہوں نے یہ کہ آئی جی کو جرمال بنا دیا؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ مطلب یہ کہ کیا کسی رینجرز کے سربراہ کو اس طرح کوئی پکڑ لے، کوئی پولیس کا بندہ، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گیا تھا؟ اس ٹویٹ میں یہ بات نہیں ہے، اس ٹویٹ میں ایسی باتیں نہیں ہیں. کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ اس طرح اس ٹویٹ میں یہ بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں اس میں بالکل کہا ہے کہ جی جذباتی، انہوں نے یہ آئی جی کی بات نہیں، انہوں نے کہا ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو کے انہوں نے. چیمہ صاحب تہاڈی جماعت جو سپریم کورٹ تے حملہ کیتا سی وہ ٹھیک سی؟ وہ غلط تھی. تو پھر غلط مانے نا کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہیں. اقبال صاحب بات سنیں، مجھ میں یہ ظرف ہے، میں مانتا ہوں، آپ لوگ بھی مانیں، فوج کو بھی ماننا چاہیے، عدلیہ کو بھی ماننا چاہیے. ایسے غلطیوں ہوئی ہیں. اچھی بات نہیں، آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، ہم تو اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو. دیکھیں میں تو بالکل مانتا ہوں ہم سے غلطی ہوئی ہیں، ہم سے غلطی ہوئی کہیں بڑے. مل صاحب ایک منٹ میں بول لیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم سے بالکل، میں بالکل بربلا کہتا ہوں کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. دیکھیں سیاستدانوں سے، ہماری اپنی جواب سے غلطیاں ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی، فوج سے بھی، سب کو اپنی غلطیوں کا احتساب کرنا چاہیے. اور آئندہ کے لیے، خدا کے لیے میں پھر یہ اپیل کرتا ہوں دربندانہ کہ سب کو مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ کردار ادا کریں گے جس کا تعین پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب جو پولیس کے اینڈ پر ہے، یعنی صوبائی حکومت جو سندھ ہے، کیونکہ 58 جو سینئر پولیس افسروں نے ایک درخواست ایک ہی پر سب نے سائن کی کہ ہم چھٹی پر جا رہے ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈسپلن فورسز ایسا کر سکتے ہیں؟ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نہیں، میرے خیال میں تو دیکھیں نا، اس کو ہمیں یہ توقع ہے، ہمیں بالکل یہ توقع ہے جی، کیونکہ فوج کا بڑا اچھا سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. یہ ہے کہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو ضرور سزا ملے گی کہ ایک پولیس کے سربراہ کو جس طرح انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے انہوں نے ایک انتہائی غیر قانونی کام کیا، ان کو اس کی سزا ملے گی. یہ صرف اردو سے ہٹا دینا کافی نہیں ہے. بات یہ کہ ان کو مجھے یقین ہے کہ جی ایس کیو سے جب یہ ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو یقین ان کو سزا ملے گی. تو نہیں نا انہوں نے کیا کہ نہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب ہم نے دوسرا جی بی کے الیکشن پر بھی بات کرنی ہے اور گندم پر بھی کرنی ہے، تو ذرا لائن پر رہیے کہ ہم چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. تو ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں دوبارہ آپ اسی سوال کو آگے لے کے، اس کے ساتھ ہم جی بی کو الیکشن پہ بات کریں گے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. تو آگا باقر صاحب، ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت لائن پر موجود ہیں، آپ بھی بیٹھے. پہلے میرا حال ہم آپس میں جو تجزیہ کر لیں، پھر ڈاکٹر صاحب کو لاسٹ سے مراد ہے کہ 5-6 منٹ بعد ان کو لیں گے. گلگت کے بلتستان کے الیکشن کے دن تقریباً میں سمجھتا ہوں بالکل نزدیک آتے جا رہے ہیں. سچویشن وہاں یہ ہے کہ انتخابی کمپین
کافی بڑے بڑے جلسے پاکستان مسلم لیگ نون بھی لے رہی ہے, رش لے رہی ہے, پی ٹی آئی بھی لے رہی ہے, بلال بھٹو زرداری صاحب تو اس سے بھی پہلے وہاں موجود ہیں. لیکن وہاں ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک اور جغرافیکلی طور پر جو اس وقت گلگت بلتستان کی سچویشن ہے چائنا کے ساتھ اور امریکہ کا یعنی انڈیا کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے سیٹلائٹ شیئرنگ کا, اور F-18 بھی اور کولڈ ویدر انسٹرومنٹ بھی دے رہا ہے, اور چائنا ہمارا دوست ہے, ہم ون بیلٹ ون روڈ کر رہے ہیں, تو اس وقت صوبہ بھی اس نے بننا ہے. اگر سیاسی پارٹیاں ان الیکشن کو کنٹراورشل بنائیں گی تو یہ ہمارے لیے کیسا رہے گا؟ دیکھیں یہ جو سب سے بڑی بات جو کنٹروورشل آپ نے بات کی ہے کہ جو ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو ڈائنامکس ہے اس وقت, پولیٹیکل ڈائنامکس ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز جس طرح سے بیہیو کر رہی ہیں, جیسے چیمہ صاحب نے ایک بات کی ہے ایک لائن پہ کہتے ہوئے کہ اگر ایک طرف سے بات تھی تو آئی جی جو ہیں, اگر آئی جی کو کنفائن کرنا یا اس کو کسی طرح سے ابڈکٹ کرنا, کیا اس کی بھی کرمنل پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں؟ دیٹس این ادر کویسچن. پھر ریئیکشنز ہوتے ہیں جیسے میں نے بات کی. اب کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ کہ اگر آپ جی بی کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس وقت اگر ہم کوئی بھی یکے بعد دیگرے جو حکومتیں جو ہے وہ اس کو باقاعدہ اناؤنس کر کے کہ وہ ایک پاکستان پروونس ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امینڈمنٹ کیوں نہیں آ پا رہی, یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. مینڈیٹری ہے نا, وہ لیگل ایک آپشن ہے. نہیں, لیگل آپشن پرابلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرتی ہیں, اس کا مطلب ہے یا تو ان کی اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز ہیں یا وہ کسی اس کو کوئی روکنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات انہوں نے کر لی تو اس کا ہو سکتا ہے کسی زرداری پہلے کہتے ہم بنائیں گے, پھر کہتے ہیں زرداری بنا گئے تھے. اب دیکھیں نا ریئیکشنز جو ہے, میں پھر اس کی بات کر رہا ہوں. اب اگلی بات آپ جو بات کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا جو بیہیویئر اور کانڈکٹ ہے, پولیٹیکل کانڈکٹ ہے, اس کو ذرا کمپیئر کریں آزاد کشمیر کے الیکشنز کے ساتھ. اب دونوں کو اگر کریں تو آپ اندازہ یہ لگائیں کہ حکومت جو بھی سٹنگ حکومت ہوتی ہے, ابھی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ منور کر رہی ہے. یہ وہی بات تھی جو پی ٹی آئی جو ہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے اوپر الیج کرتی تھی کہ اب یہاں پہ ظاہر سارے لوگ آئیں گے, سرکاری افسر بھی آئیں گے یا شاید کوٹ اینڈ کوٹ پٹواری بھی آئیں گے. اب ان دا سیم پوائنٹ وہی چیز ہم اس کو سن رہے ہیں. آئی ایز اے سٹیزن آف پاکستان مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل میچورٹی کہاں پہ ہے. اب اگر وہاں پہ منورنگ اس طرح کی ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو الیکشن جس کو آپ کہتے ہیں یا ڈیموکریسی, جیسے جو ہے وائس مارشل صاحب نے ایک بات کی ہے, جو پولیٹیکل ڈیموکریسی جس کو ہم بات کرتے ہیں, فیئر اینڈ فری الیکشنز کی جس کو بات کرتے ہیں, جو ووٹ کی صحت, آپ اس کو عزت تقدس نہ دیں, ووٹ کی جو صحت ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کانسٹیٹیوشن تو آپ کا کاسمیٹک آپ نے بنا دیا ہو, کہاں پریکٹیکلی آپ کو وہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کے فیئر فری اینڈ انڈیپینڈنٹ الیکشن وہاں پہ ہو. واقعتاً پولیٹیکل پارٹیز جی مارشل صاحب وہاں یعنی بلال بھٹو زرداری صاحب نے خود ہی پٹیشن دائر کی کہ یہاں سے تمام جو آفس ہولڈرز ہیں, خاص طور پر ان کا اشارہ تو گورنمنٹ کی طرف تھا, لیکن جو چیف کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آ گیا سب کے حق میں یا خلاف میں, پھر وہ خود ہی سپریم کورٹ چلے گئے جو انہوں نے اسٹے دیا اور اس کی سفارت ہوگی 12 تاریخ کو. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں نارمل حالات, موسم کی شدت نہیں ہے, میرا الیکشن کے جو خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا ہے, الیکشن تو ٹھیک ہو جائیں گے, تو لیکن جو پارٹیاں رش لے رہی ہیں اس میں کیسے آپ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اپسٹ ہوتا ہے تو؟ دیکھیے سیاست جو ہے یہ ریزنیبلی انپریڈکٹیبل گیم ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیجئے, ابھی تو موسٹ ریسنٹ ہے, اور تنزانیہ میں بھی ہوا جس سے دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, مگر وہ بھی ایک الیکشن. میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ پاکستان کے الیکشن اور ہیں, جی بی کے الیکشن جو ہیں وہ سینسٹیو اور ہیں. پاکستان کے تو الیکشن جو ہے پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. نہیں, میں نے پاکستان کی بات نہیں کی, میں نے یو ایس اے کی بات سمجھ گیا. جو جی بی کا ہے اس کی سینسٹیوٹی اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ علاقہ سینسٹیو, انٹرنیشنلی سینسٹیو ہے, ہسٹوریکلی سینسٹیو ہے, ایون کلچرلی سینسٹیو ہے. اور آج کل جو پچھلے دنوں ہوا ہے انڈیا چائنا کا, تو اس کی اجاگر اور بڑھ گئی ہے. مگر یاد رکھیے کہ اس میں اگر ہم نے من حیث القوم اس کو سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے, جو بابا قوم نے کہا تھا جہاں جس سے آپ نے بات شروع کی تھی, تو ہم کو اس کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. اس کو پاکستان کے نیشنل ایجنڈا کے ساتھ اس میں اگر ہم نے اس کو جو ہم چاہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے وہ بتائیے گا, نہیں لانا چاہیے تو آئیڈیل باتیں ہو گئی. اب یہ جو ہو رہا ہے, میں آپ سے کاؤنٹر سوال کرتا ہوں, یہ آئیڈیل ہو رہا ہے یہ؟ جی تو میں پوچھ رہا ہوں کیا جی, تو یہ آئیڈیل نہیں ہے.
جو حضرت I cannot understand کہ وہاں سیاست کا چکر اس وقت سب سے بڑی بات ہے، اس کو صوبہ بننا ہے ملک کا، اور صوبے کے ساتھ اس کی بہت ساری اور چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. جو حضرت جن کا صوبہ از اے کنفرمڈ فیل اسٹیٹ، کچرا، پانی، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشنز، کھانا پینا، لا اینڈ آرڈر، آئی جی ہو رہا ہے، پولیس ریزائن کر رہی ہے، ان سے وہ صوبہ تو سنبھالا نہیں جا رہا. آپ بلاول کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ تو ذوالفقار بھٹو صاحب نے وہاں بڑے احسانات کیے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے نانا کا یہ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم کو خیر وہ گڑے مردے نہیں کھودنے چاہیے. اگر کسی نے پاکستان کی خدمت کی ہے تو اس کو وہاں ختم ہو جانا چاہیے. یہ کوئی وراثت کی جو وراثت اور کیا پاکستان وراثت نہیں ہے؟ اگر جس کی وراثت ہے تو قائد اعظم تھے، اور اگر اس وراثت کو ہم نے عزت نہیں دی تو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے پروگرام. ڈاکٹر صاحب آپ نے سن رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ جی بی کے الیکشن میں مریم نواز شریف صاحبہ کافی رش بھی لے رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جلسے اتنے بڑے ہیں، اگر ہم ہار گئے تو ہم پھر یہ یہاں بھی تحریک چلائیں گے اور پاکستان میں بھی تحریک چلائیں گے. اقبال صاحب، میں ایئر مارشل صاحب کا جو فکرہ ہے نا آخری، میں اس کے سحر میں ابھی تک گرفتار ہوں، مبتلا ہوں. کیا خوبصورت انہوں نے فکرہ بولا کہ وراثت تو تھی قائد کی، بابا قوم کی، قائد اعظم کی، ہم نے ان کو عزت نہ دی، ہم نے ان کی ہمشیرہ کے ساتھ جو کچھ کیا، مادر ملت کے ساتھ، ہم یہ پوری قوم جو ہے وہ شرمسار ہے، اس کو معافی مانگنی چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نہ قائد سے انصاف کر سکے، نہ قائد کے پاکستان کا اس کا تحفظ کر سکے. سچی بات یہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے ہم تعصبات جو ہیں، ذاتی تعصبات، سیاسی تعصبات، ان سے بالا تر ہو کے ہم نے کبھی ملک اور قوم کے لیے سوچا ہی نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ ہے کہ سچی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہر شخص جو ہے، ہر پارٹی جو ہے اپنے لیڈر کو، ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ جو ہے ان کو ان کا مقام قائد اعظم کے برابر، ان کی بلکہ ان سے بھی اوپر لے جائیں. یہ دیکھیں کوئی لیڈر جو ہے، کوئی کسی پارٹی کا جو لیڈر قائد اعظم کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ہم جو کچھ ہیں جو کچھ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائد اعظم کی طفیل ہیں. آج یہ آزاد وطن اور آزاد وطن کی فضائیں ہم صرف بابا قوم کی طفیل ہمیں میسر ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنا حساب کرنا چاہیے، اور سیاسی اور ذاتی تعصبات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف کاش آپ جیسے جو ہیں مثلا صلحجو اور نیشنل سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان پارٹیوں میں مؤثر آواز ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں تو گروپ چپٹا ہوتا ہے، اور وہ ان کا صرف زبان ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہوتی ہے کہ جو شرمسار خود بھی کرتے ہیں. دوسرے ہمارے قابل احترام بھائی جو ہیں، بڑی انہوں نے صحیح بات کی کہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں، اخلاقی قدریں، صحیح معنوں میں جمہوریت، وہ پلٹ نہیں سکتی، سیاسی جماعتوں میں بھی نہیں ہے. اور نہ یہ جمہوری قدریں ہیں، نہ جمہوری روایات ہیں. مختلف پارٹیوں میں جو ہے وہ ایک جیسے ہوتا ہے، ایک شخصی ایک ڈکٹیٹرشپ ٹائپ ہے، اور وہ جو بڑا ایک بدقسمتی سے عجیب و غریب سا کلچر ہے. جمہوری کلچر، جمہوری قدریں جو ہیں نہ سیاسی جماعتوں میں ہیں نہ ہمارے ملک میں ہیں. اور انہوں نے صحیح کہا کہ ہم نے یہ ایک کاسمیٹک سا ہم یہ اس کا ایک آئین تو بنا رکھا ہے، لیکن کہاں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں عبداللہ ملک صاحب سے پوائنٹ آف ویو ملک صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ سوچیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، اس میں ایک ایسے نیشنل سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سچی بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ وہ ڈٹ کے بول رہے ہوتے ہیں، اور پھر جنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں لگتی وہ کس طرف جا رہے ہیں. کیا کہیں جی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یقیناً آپ کے پروگرام میں جب بھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو ہمارے پینل میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم پروگرام ختم کرتے ہیں تو ہم تمام جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ایک پچ پہ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک نیشنل اپروچ رکھتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ ملک ہمارا ہے اور قائد کا ملک ہے. سیاسی اختلافات جمہوریت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس سٹیج پہ نہیں لے جانا چاہیے جس طرح کہ علی امین گندہ پور صاحب باتیں کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ گلگت بلتستان، آپ بھی درمیان میں آ گئے، آپ نے کہا گنڈا پور نے کیا ہے، وجہ کسی نے کوئی گاند دیکھنا، کوئی گاند گیدڑ پہ کیا دیا؟ صاحب تو سب برابر کرتے ہیں. آپ کہیں سب ایک منٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جی بی ہے جو گلگت بلتستان ہے وہ پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. بدقسمتی سے گلگت بلتستان اس علاقے سے وابستہ ہے جو ابھی کنٹروورشل ہے، اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ 370 کے خاتمے کے بعد
جو کچھ مودی نے کیا کہ آزاد ہمارے مقبوضہ کشمیر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے مرہم پٹی رکھنے کے لیے جو ہماری حکومت ہے وہاں جا کر کشمیر کی بات کرتی، کشمیر کاس کی بات کرتی، کیونکہ جی بی کے لوگوں کی کشمیر کے لیے بڑی خدمات ہیں. آج بھی جب بھی لائن آف کنٹرول پر کس قسم کے خطرات ہوتے ہیں تو ہمارے جو وہاں کے بھائی ہیں محب الوطن ہیں ان کی جانوں کا بڑی شہادتیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو زلزلے آتے ہیں جس پہ ہماری وہاں پر بڑی ٹورزم بہت زیادہ ہے، نیگلیکٹڈ ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے. تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جس طرح پاکستان پیپل پارٹی میں مہدی صاحب تھے، پھر پی ایم ایل این کے حکومت میں حافظ صاحب تھے، تو اچھی ایک انٹرنیشنل قسم کی وہاں پر ایک سوچ چلی گئی تھی. بدقسمتی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کر وہاں کشمیر کاز کو تقسیم کیا ہے، وہاں پر جو ادھر کی جو گاند تھا وہاں جا کر بکھیرا، اور وہاں پر جو اسٹیجوں سے کشمیر کاز کی بات، گلگت بلتستان کی بات ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ سے محرومی کی بات ہونی چاہیے تھی. وہ لوگ جو میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں بلوچستان کے مسنگ لوگوں کی تو بات ہم میڈیا پہ کرتے ہیں، جی بی کے جو لوگ ہیں جن کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں وہاں کی کوئی بات نہیں کرتا. ان کی بات ہونی چاہیے تھی، ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے تھی، ان کی ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے تھی. لیکن میں یہاں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے وہاں پر جی بی کو تقسیم کیا. الحمدللہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں وہاں جا چکی ہیں اور آپ بڑی پارٹی میں تعریف کرنا چاہوں گا پیپل پارٹی کی، پی ایم ایل این کے لوگوں کی، جنہوں نے نیشنل کاز اور چیزوں کو جوڑا ہے. اچھی بات ہے کہ وہاں پر جو الیکشن ٹرینڈ بھی نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید فیوچر میں پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے. کیا بات کرنا ہے؟ وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، تمہاری بستی میں ہو تو ثواب، ہماری بستی میں ہو تو گناہ. اب یہ جو کانڈکٹ جس کی ابھی ہم ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، عبداللہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں، کنورٹ تو ہم ایک پوائنٹ پہ کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ. لیکن میں ایک تھوڑی سی معذرت کے ساتھ آپ یہ دیکھا ہو کہ جو گیو دا ڈیول ہز ڈیو، ایک بات جو آپ نے دیکھی ہے، جو مختلف پولیٹیکل گورنمنٹس ابھی پاکستان میں آئی ہیں انہوں نے بہرحال جو ہے وہاں پہ چیزوں کو ڈیولپ کیا ہے. اب یہاں سے ہم نے بیوروکریسی وہاں پہ بھیجی ہے، وہاں پہ پوسٹنگز ہیں، 1 گریڈ اپ لوگوں کو وہاں پہ بھیجا ہے. اس ڈیولپمنٹ کو وہ کرنے کے لیے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں اگر صاحب، کیونکہ پھر رہ جائے گا ٹائم ہمارے پاس بڑا کم ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کی مثال ہے کہ کسی کو لنک نہیں کرتے کسی ریلیجس کو، لیکن کوئی آدمی کسی علاقے میں گیا تو اس نے کہا میں نے وہاں کمال دیکھا کہ سب لوگ کٹھے ماشاءاللہ گپیں مارتے تھے، کٹھے کھاتے تھے، کٹھے پیتے تھے، کٹھے پہنتے تھے، کوئی لڑائی نہیں تھی. تو اس نے کہا اب کیا حال ہے، آپ 3-4 سال کہتے الحمدللہ اب وہاں کوئی نہیں کٹھا بیٹھتا. تو ہمارے سیاسی جماعتیں ہوگی کاش ایسا نہ ہو. یہ ہمارا گندم حکومت مقرر کی ہے حکومت نے. آپ کو پتا ہے کسان تو بہت برباد ہے، اور آج سے نہیں ہے. جنیجو صاحب کے زمانے میں فلیٹ ریٹ 200 روپے پر ٹیوبل تھا. میں اس وقت خود وزیر خزانہ کا اسٹاف افسر تھا. پاکستان زرعی ملک ہے لیکن زراعت کی طرف کوئی توجہ، فرٹیلائزر مہنگا ہے، بجلی کسی کی کوئی بس میں نہیں رہ گئی. تو یہ 2000 تو سندھ نے کر دیا. پھر پرویز علی نے بھی کہا کہ 2000 ہونا چاہیے. لوگ چیختے رہے. آج حکومت پاکستان نے 1650 روپیہ قارون کے قبر پر لات ماری ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ کیسے ذمہ دار زندہ رہے گا؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب وہ پاکستان میں ایک فیوڈلزم جو ہے اس کانٹیکس میں، اس تناظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا جو فارمر ہے، ایک طرف آپ کا فارمر ہے، دوسرا آپ کا زمیندار ہے، تیسرا آپ کا جو وہ جاگیردار ہے جس کے پاس لینڈ ہے اور وہ آگے اس کو کسی طرح سے سبلیٹ کرتا ہے، ایک خود کاشت کرتا ہے. اصولی طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس کا یہ بہت اس وقت وتیرہ تھا، اس کے مینیفیسٹو میں یہ بات بہت حد تک جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی تھی کہ وہ فارمرز جو ہے اس کے لیے کام کریں گے. ہم تو ایکسپیکٹ ویسے کرتے تھے ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن، ہم تو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ انڈر دی ہیڈشپ آف پرائم منسٹر عمران خان یہ فیوڈلزم کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹرنجنٹ ایفرٹ جو ہے وہ کرے گی اور اس کو کوئی ریفارمز ایسی لے کے آئے گی. لیکن اٹس ادر وے راؤنڈ. آپ مجھے بتائیں پاکستان کی 2 چیزیں جو ہے، اب پھر کہیں گے کرٹیسائز ہم کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کی شوگر جو آپ کی ایک پروڈکٹ ہے، پروڈیوس ہے، آپ وہ دیکھیں، میجر پروڈیوس ہے، ون آف دا میجر پروڈیوسرز وہ آپ دیکھ لیں. آپ ویٹ ہے وہ دیکھ لیں. اب آپ کے اوپر بہت ساری انکوائریز جس کی ہم بات کرتے ہیں، آل دوز اونلی میرلی آئی واش، کہ آپ کو سمجھ لگی بہت ساری چیزوں کی کہ بہت ساری اس کے اندر ہوئی ہے. مارشل صاحب کیا کہیں گے؟ گندم کی قیمت جو نہیں، ذمہ داروں کے متعلق جو کوئی سبسڈی نہیں، کوئی سہولت نہیں ہے،
تو کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے سبسڈی کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. ٹھیک ہے. دا ورڈ سبسڈی, دس از بیڈ گورننس, بیڈ پور مینجمنٹ. اگر کسان کو اس کا حق نہیں مل رہا, ہم اس کا استحصال کر رہے ہیں. اب استحصال خالی گورنمنٹ ہی نہیں کر رہی. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اوکاڑا یہاں سے کتنی دور ہے؟ 105 کلومیٹر. رائٹ. آپ وہاں صبح کوئی سامان خریدیں تو لاہور لے آئیں اور اگلے دن منڈی میں بیچیں, تو اس میں کتنا انوالومنٹ ہوگی ٹرانسپورٹ کی؟ 10 ٹائمز آدمی کے پاس پہنچتی ہے وہ خوراک جب کوئی سبزی آتی ہے. نہیں, یہ آپ مجھے اس کا حل, یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ ہے آپ کا جواب. میں آپ کو ایکچوئل فگر دیتا ہوں. ہمارے عزیز ہیں, آلو اگاتے ہیں, پچھلے سال کی بات ہے, ان کے فارم سے بہترین بیسٹ کوالٹی آلو 5 روپے کلو نکالا گیا. اگلے دن لاہور میں وہی آلو 50 روپے کلو مل رہا تھا. آپ مجھے بتائیے, ہم قومی لحاظ سے نہ آپ میری بات کا جواب بیچ میں پلیز سوال سن لیجئے میرا. اگر کسان نے 6 مہینے کی محنت کے بعد پانی, بجلی, دھوپ, اس کو پروڈیوس کیا 5 روپے, آپ نے اور میں نے جا کے 50 روپے خریدا, تو 45 روپے کس کو گئے؟ یہ نقص کہاں ہے کہ ہم یہاں اس لیے تھنک ٹینک کے طور پر بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ صحیح کیسے کیا؟ مارکیٹ فورسز ہیں اس کو مائنس ہو ایگزیکٹلی رہی ہیں. رائٹ. دیر از اے نیڈ فار بیٹر گورننس ایشو. کسان کا حق کسان کو نہیں مل رہا, آپ کا اور میرا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے. اگر یہ 5 روپے تھا, ٹرانسپورٹ حساب کر لیں, آگے پیچھے دگنا کر لیں, 3 گنا کر لیں, 5 گنا کر لیں, 25 روپے بے لیں, سب کا حق فیئر اماؤنٹ نکل جاتا ہے. کیونکہ وہ جس کی میں مثال دی, اٹس این انڈیویجول ایگزامپل. تمہاری نالج سر, میں تھوڑی سی ایک بات کروں. آپ نے اوکاڑا کی ایک صرف اوکاڑا کی جو بات کی ہے, صرف یہ نہیں ہے وہاں پہ فارمر جو ہے وہ نہیں ہے, وہاں تو بڑا جاگیردار جو ہے وہ آلو جو ہے وہ پروڈیوسر ہے. میں آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں, دیٹ از ناٹ دی ایشو. ایشو یہ ہے کہ جو چیز کسان 5 روپے میں دے رہا ہے, کیا ہو اس کی سولوشن یہ ہے بیٹر گورننس. آپ مجھے بتائیے, جو مڈل مین پوری قوم یا کہ دھندے میں پڑ جائے تو گورننس. اب آپ سوال سن لیجئے, پھر جواب میں آپ کو سوال کے بعد دے سکتا ہوں. گندم کی بات کر لیجئے. آپ کے کھیتی باڑی میں کسان کا بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی, ماشاء اللہ. ٹائم بڑا کم ہو گیا, میں 1 منٹ سے بھی کم. آپ لیجئے گنا, 1 من اب 200 روپے کا ہو گیا. اس میں سے کتنی شوگر نکلتی ہے؟ 1 من میں سے کتنا؟ 4 کلو تو نکلتی ہے, تو مجھے پتا ہے. اوکے, 4 کلو 1 من میں سے 200 کا وہ ہے. آج کل شوگر مارکیٹ میں کتنی ہے؟ 110. اوکے, اب مجھے یہ بتائیے, مور دین 100% پروفٹ یا 50% پروفٹ کس بزنس میں ہے؟ یہ تو سوال تو سب کرتے ہیں, ہم کو سولوشن دیں جی. سولوشن یہ ہے بیڈ پور گورننس. ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے اس ملک کی, اور ہمارا 70% جو ایگری اس سے تعلق رکھتا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپل پارٹی حکومت نے سپورٹ پرائز 1460 کے قریب رکھی تھی گیلانی صاحب نے, پھر پی ایم ایل. اب آ کے حکومت نے بالکل ہی بیڑا غرق کر دی. پرویز الہی صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کسان کو بچانا ہے تو پھر کم از کم 2000 ہونا چاہیے. اپنے کسان کو آپ کچھ دیتے نہیں ہیں, باہر سے منگواتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو گروور ہے نا, اس کا شوگر کین کا ہو یا گندم کو کسی اور فصل کا, اس کو بیٹر دینا چاہیے. اس کا مال منڈیوں تک لانے میں حکومت کو وسائل دینے چاہیے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اب بلیک میل کون کرتا ہے؟ ایک بار تو یہ ٹھیک کہتے ہیں ماشاء صاحب کہ جو مڈل مین ہے وہ کرتا ہے. اب مڈل مین سارے کا سارا لے جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ جو مڈل مین جو ہے وہ بینک تو قرضہ دیتا نہیں, وہ کہاں جائے گا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کسان کے جو گروور ہے نا, اس کی بات سننی چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ آلو تو یہ جس طرح سب ہم کہہ رہے ہیں آلو یہ فلانی چیز, اور پچھلی دور میں بھی خود میں ایڈمنسٹریشن میں تھا, ڈنڈے کھاتے رہے نون لیگ کی حکومت میں, سڑکوں کے اوپر بوریاں بکھیرتے. حل بتائیں آپ ایز اے نیشنل سوچ کے متعلق. یہ ایشو جو ہے, ایشو تو ہے, اب مڈل مین بھی ہے تو ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے اقبال صاحب, میں تو دیکھیں ہم تو صدیوں سے نسل در نسل یہ ہے کہ ہم کاشتکاری کے پیشے سے ہم وابستہ ہیں. بات یہ ہے کہ بالکل صحیح کہا گیا کہ جی بیچارہ کسان جو ہے, ذمہ دار جو ہے, گروور جو ہے, اس کا تو استحصال کیا جاتا ہے. منافع کون لے جاتا ہے؟ 3 لوگ ہیں جو منافع لیتے ہیں. ایک مڈل مین, دوسرا ذخیرہ اندوز, اور تیسرا جو ہے ایکسپورٹر. وہ جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ جس نے خریدنا ہے اور اس کے بعد ایکسپورٹ کرنا ہے. یہ 3 ہیں جو منافع کماتے ہیں. جو کسان ہے بیچارہ, اس کا تو استحصال ہو رہا ہے. پھر یہ کہ ہر چیز کی جو ہے جو پیداواری اخراجات ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں. آپ بجلی اور ڈیزل کی قیمت آپ دیکھیں کہ بیسٹ مشینری ہماری ڈیزل پہ چلتی ہے, اب دیکھیں اس کی قیمتیں دیکھیں آپ. پھر یہ ہے کہ کوئی دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ریسرچ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. آپ ذرا غور فرمائیں
کہ ایوب خان کے زمانے میں اس دور میں ایک یہ فیصل آباد کی جو تھی لال پور ایگریکلچر یونیورسٹی بنی، اس طرح کی اس لیول کی ایک بھی یونیورسٹی مزید نہیں بنا سکے. ہمارے ساتھ مشرقی پنجاب میں اس طرح کی درجنوں یونیورسٹیاں ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک اور بات جس کا میں نے پارلیمنٹ میں بھی ذکر کیا، پیوان میں بھی میں نے گزارش کی، میں نے کہا باقی باتیں ہم چھوڑیں، صرف آپ یہ دیکھیں کہ وہی آب و ہوا ہے، وہی زمین ہے مشرقی پنجاب میں، مختلف جو ہے پیداوار، اس کی پیداوار پر ایکڑ جو ہے ہم سے 1.5 سے 2 گنا کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ کسانوں کو، ذمہ داروں کو، کاشتکاروں کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. صرف ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ وہاں پہ زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی بجلی تقریباً فری ہے، تقریباً فری ہے. یہ کم از کم یہی حکومت کر دے کہ یہاں پہ زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی بجلی جو ہے وہی فری کر دے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ ہے کہ کسان جو فیسیلیٹیٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں پینل کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تو ناظرین پاک، جس ملک زرعی ملک کا جو کسان ہے وہ ہی ویسے بدحال ہو، اور پھر ہم جب اس کو پوری قیمت نہیں دیں گے تو وہ فصل اگانا بند کر دے گا، تو اگلے سال ہم باہر سے جو چیز منگوائیں گے تو پھر زرعی مبادلہ کم ہوگا. اس طرح ملک نہیں چلتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. حکومت کو دوسرے چیزوں سے ہٹ کے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں خوراک اور غریبوں کے لیے آسان زندگی بنانا ضروری ہے. بڑے بڑے پروجیکٹ اور اس سے ہٹ کے جو سبسڈی کے لیے انڈسٹری کو بھی میں سمجھتا ہوں 50% دیا جا رہا ہے، 25 ہیوی انڈسٹری کو سبسڈی دی جا رہی ہے. ذمہ داروں کے متعلق کم از کم جو پٹرول اور ڈیزل کے علاوہ بجلی جو ہے چلانے کے لیے اگر ان کو فری نہیں تو کم از کم فلیٹ ریٹ جو جنیجو صاحب کے زمانے میں تھا وہی کر دیا جائے تو پاکستان جو ہے خوراک میں خود کفیل ہو سکتا ہے. بصورت دیگر میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں کبھی بھی اگر غریب آدمی امن سے نہیں رہ سکتا، پریشان ہے، تو امن قائم نہیں ہو سکتا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو سبب لگائے اور حکومت کو ہوش کے ناخن لے. اور ناظرین، آپ اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.